السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انزروت۔ عربی میں اس کو انزروت، فارسی میں انجدک، مشہور نام اس کا ماسخورا، انگریزی میں اس کو ایسٹراگیلوس سارکوکولا ڈائموک کہتے ہیں۔ یہ ایک نباتی گوند ہوتا ہے۔ اس کے درخت کو عربی میں سائلہ کہتے ہیں۔ یہ خاردار درخت ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر ایران سے آتا ہے۔ مقدار خوراک اس کی نصف ماشا سے 1 ماشا تک، یعنی 1 چٹکی سے 2 چٹکی تک لے سکتے ہیں۔ 500 mg سے 1000 mg تک آپ لے سکتے ہیں۔ رنگ اس کا سرخی مائل زرد ہوتا ہے۔ ذائقہ ہلکا سا کڑوا ہوتا ہے۔ مزاج اس کا خشک گرم ہے۔ خشک تیسرے درجے میں، گرم دوسرے درجے میں ہوتا ہے۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ عجلاتی گدی ہے، عجلاتی گدی ملین کہلاتا ہے۔ یہ عجلات کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، غدد کے اندر تسکین پیدا کرتا ہے اور اعصاب کے اندر تحلیل پیدا کرتا ہے۔ کیمیائی طور پر خون میں صفرا اور گرمی خشکی پیدا کرتا ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں۔ محرک قلب ہے، ہمارے دل کو ایکٹیو کرتا ہے۔ مولد صفرا ہے، صفرا کو پیدا کرتا ہے۔ ملین ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے۔ کاسر ریا ہے، ریا کو بدن کے اندر سے کاٹ کر نکال دیتا ہے۔ مجفف ہے، مجفف قروح ہے، پھوڑوں کے اندر سے رطوبات کو خشک کرتا ہے۔ حابس و دافع بلغم و رطوبات ہے، رطوبات یعنی بلغمی رطوبات کو روکتا ہے۔ محل اورام ہے، ورموں کو تحلیل کرتا ہے، یعنی سجن کو تحلیل کرتا ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں اب۔ خاص کر کے انزرت کو بیرونی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ، ناک، کان اور جسم کے زخموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بیرونی طور پر، لیکن اس کا جو استعمال اندرونی طور پر اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ بیرونی طور پر اس کو استعمال کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کو اندرونی طور پر کھانے کے لیے استعمال کرنے سے ایک طرف ہے نا بلغم کو اور رطوبات کی پیدائش کو روک دیتا ہے، اور دوسری طرف جو بدن کے اندر بلغم اور رطوبات بدن کے اندر زیادہ ہو گئے ہیں ان کو پاخانے کے ذریعے سے خارج بھی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کے اندر کیمیائی طور پر ایسی لزوجت پیدا کرتا ہے، یعنی خون کو گاڑھا اور چکنا کر دیتا ہے، جس سے اندرونی طور پر جو پرانے زخم ہے اور اسی طرح جو بھر نہیں رہے ہیں ان کو ہے نا بھرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، فوراً بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس جگہ ورم ہے، جو اعصابی ورم اور عجلاتی ورم خاص کر کے ہے، ان کے اندر خون کی تیزی پیدا کر کے، حدت پیدا کر کے ان ورموں کو تحلیل کر دیتا ہے۔ خصوصاً جوڑوں کے اورام، جیسے کہ بڑے بڑے جوڑ میں اورام ہوتے ہیں، ورم ہوتے ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ عرق النساء کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو عجلاتی زخم ہے خاص کر کے ان کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس سلسلے میں جو دانتوں کا ماسخورا ہوتا ہے، پیٹ کا درد، گلے کے کینسر یعنی سرطان کے لیے قابل ذکر ہے، ان امراض کے لیے خاص کر کے فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے اس کو خاص کر کے دوسرے ادویات کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے سے جو گولی بنانے میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ گوند ہے تو گولی بھی ہے نا آسانی سے بن جاتا ہے۔ ایک مایہ ناز یقینی مؤثر دوا ہے، اس لیے اس کا استعمال خصوصاً سرموں اور کان اور ناک کے زخموں اور مسوڑوں کے متعفن زخموں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یعنی جو مسوڑوں کا ماسخورا ہے، اس کے علاوہ کان کے زخم ہے، ناک کے زخم ہے، اور تمام زخموں کے لیے ایک مایہ ناز مؤثر دوا ہے، بے حد مفید دوا ہے۔ اور اندرونی طور پر بھی اس کا استعمال ہر قسم کے عجلاتی زخموں، جبکہ ان میں پیپ پڑ گئی ہو تو بے حد مفید ہے۔ جن زخموں میں، عجلاتی زخموں میں پیپ پڑ گئی ہے، اس کو کھلانے سے وہ تمام زخم اور متعفن زخم، یعنی جن میں تعفن پیدا ہو گیا ہے، سڑ گئے ہیں، ایسے زخموں میں بھی بے حد مفید ہے۔ یہ ہے انزرت کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔